السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے، آیت نمبر 54 اور 55 ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ مایوسی انسان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، خصوصاً وہ انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس کے لیے مایوسی توبہ کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کافر لوگ آئے اور انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہمیں ایک اشکال ہے، ایک شبہہ ہے کہ کیا اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے زمانے جاہلیت کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب بھی معاف کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، گناہ بہت کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹ کے اللہ کی طرف جاؤ اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسلام لانے سے پہلے اگر انسان نے کچھ بھی گناہ کیا ہو، سچے دل سے توبہ کر لے اور اسلام قبول کر لے تو اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہو، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو اور اس کو بیس بنا کر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو چکے ہیں وہ انسان مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ورنہ قرآن کی دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ میں معاف کرتا ہوں سارے گناہوں کو، وہیں یہ بھی بتایا کہ میں عزیز ذو انتقام ہوں، میں بہت طاقتور ہوں اور زبردست ہوں اور میں اپنے بندوں سے بدلہ بھی لینے والا ہوں، یعنی سزا بھی دینے والا ہوں، لہٰذا دونوں چیزیں انسان کی نگاہ میں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے دونوں چیزیں بتائیں، ایک طرف انسان کو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی امید ہو، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو سزائیں دیتا ہے، جو عذاب دیتا ہے، اس چیز کا بھی خوف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کے حوالے سے بتایا کہ ان کے زمانے میں ایک مومن شخص تھا جو ان کے سامنے حق کی بات بڑی وضاحت سے کیا کرتا تھا۔ چنانچہ آل فرعون نے اس مومن شخص کے خلاف بڑی سازشیں کی، اس کو مارنے کی، اس کو پریشان کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کی حفاظت فرمائی اور اس کا تذکرہ قرآن کی آیت میں کیا، فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ،
جن لوگوں نے چالیں چلی، سازشیں چلی، ان لوگوں کی سازشوں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے اس مومن بندے کی حفاظت فرمائی، اور آل فرعون کو اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کے اندر گھیر لیا۔ یہ وہ عذاب ہے جس عذاب میں یہ لوگ پانی کے اندر ڈوب گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس مومن بندے کے خلاف سازشیں کی۔ مفسرین نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طریقے سے آل فرعون نے مومن کے خلاف سازشیں چلی اور اس کو مارنے اور زمین سے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے اس مومن بندے کو ان لوگوں کی چال سے، سازشوں سے محفوظ کیا۔ ایسے آج بھی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں، مومن بندوں کو اللہ کے دشمنوں کی چالوں سے اور سازشوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرق یہ ہے کہ وہ شخص یقیناً مومن تھا، آج اکثر و بیشتر لوگ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، نہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کی طرف سے خود ڈیفنس کرتا ہے، خود اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ نے جو وسائل و اسباب اختیار کرنے کے لیے دیے ہیں ان وسائل و اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے ان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ماننے والوں اور خود فرعون کے ایک دوسرے عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ نے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون شد العذاب۔ ان آیتوں میں فرعون کے اوپر اور آل فرعون پر تین قسم کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ عذاب جس میں وہ لوگ پانی کے اندر ڈوب گئے، اللہ رب العالمین نے سمندر کے بیچوں بیچ میں ان کو پانی میں ڈبا دیا۔ دوسرا وہ عذاب جو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے ہونے والا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ آگ کے اوپر آل فرعون کو صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب بھی کوئی انسان موت سے ہمکنار ہوتا ہے اور قبر کے اندر جاتا ہے، عالم برزخ میں اس کی انٹری ہوتی ہے، تو صبح اور شام اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنت فمن اہل الجنہ، اگر جنتی ہے تو جنتی ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کے اندر کا اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہ تیری جگہ، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رب العالمین تجھے قیامت کے دن دوبارہ تیری قبر سے عالم برزخ سے نکال کر عالم محشر میں نہ لے جائے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی، یہی چیز اللہ رب العالمین نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام آل فرعون کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ دونوں باتوں میں ایک چیز کے ڈیفرنس، بقیہ لوگوں کے حوالے سے ہمارے نبی فرماتے ہیں آگ اور ان کا ٹھکانہ جنتی ہو یا جہنمی وہ ان کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان کے سامنے وہ جگہیں لائی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں، اور یہاں اللہ نے فرمایا آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، وہاں ٹھکانہ ان پر پیش کیا جاتا، یہاں آل فرعون خود آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آل فرعون کی غلطیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور ان کو گھسیٹ کر آگ کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور یہ کام صبح و شام ہوتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا آل فرعون کے ساتھ، اور یہ ان کی سزا ہے۔ اس سے مفسرین نے استدلال کیا ہے کہ یہ کون سا عذاب ہے، یہ کس وقت عذاب دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے
پہلے عذاب کا تذکرہ فرمایا جس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ ان کو پانی میں ڈبا دیا گیا. اب یہ دوسرا جو عذاب کہا جا رہا ہے کہ ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ آگے خود اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت قائم ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو کہا جائے گا آل فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے، اس سے بھی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے. یعنی جو عذاب صبح شام ان کو آگ کا دیا جا رہا تھا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے. قرآن کی اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ یہ عذاب قیامت کے دن ہوگا، اور جو عذاب وہ آگ پہ پیش کیے جانے کا تھا وہ قیامت سے پہلے کا ہوگا. مفسرین نے کہا یہ موت سے پہلے نہیں ہو سکتا، کیونکہ فرعون کی زندگی ہمارے سامنے ہسٹری کی شکل میں موجود ہے. صبح و شام آل فرعون کو آگ پہ ان کی زندگی میں نہیں پیش کیا جاتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ زندگی کی بات نہیں ہے. اور اللہ نے قیامت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو دوبارہ کہا جائے گا کہ ان کو آگ کے اوپر پیش کیا جائے اور سخت عذاب دیا جائے، پہلے کی طرح نہیں اور مزید سخت دیا جائے. تو لہٰذا یہ قیامت کی بات بھی نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے کا مرحلہ ہے، جس کو ہم اور آپ عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ عذاب قبر سے تعبیر کرتے ہیں. اسی لیے مفسرین نے اس آیت سے عذاب قبر کا استدلال کیا ہے. اور ان آیتوں میں غور کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحت ہیں. سب سے پہلے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان آیتوں سے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابھی جنت نہیں بنائی گئی، اور نہ ابھی جنت ہے اور نہ ابھی جہنم ہے. تو کہتے ہیں یہ غلط عقیدہ ہے. جنت اور جہنم آلریڈی موجود ہے. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا النار یعرضون علیہا، آگ پر آل فرعون کو پیش کیا جاتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ یعنی جہنم آج بھی موجود ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عصر کے بعد ہمارے پاس آیا کرتے تھے اور کچھ باتیں عرض کرنے کے بعد کہتے تھے وعرض آل فرعون علی النار، آل فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. فلا يسمعه احد الا يتعوذ بالله من النار، ان کی یہ بات جو بھی سنتا تھا تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا تھا کہ اللہ تعالی جہنم سے اور آگ سے ہماری حفاظت فرما لے. ان آیتوں کے اندر عذاب قبر کا اس بات موجود ہے جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. عذاب قبر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ عذاب جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا رہے گا، یعنی جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی وہ مسلسل عذاب ہوتا رہے گا، وہ عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے. جیسے کہ اس آیت میں خود آل فرعون کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو آگ پر صبح اور شام پیش کیا جاتا رہے گا، پیش کیا جاتا ہے. اس کی تفسیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ يَلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قبر کے اندر انسان اگر نعمتیں پا رہا ہے تو وہ، اور اگر وہ سزائیں پا رہا ہے تو وہ، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. یعنی قبر کے اندر کچھ لوگوں کو سزا ہو یا نعمت ہو، یہ قیامت تک ملتا رہے گا. عذاب قبر کی ایک دوسری نوعیت، دوسری قسم یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا، کچھ ٹائم تک ہوگا، اس کے بعد آگے چل کے اس کا عذاب ختم ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے واضح ہے. کیوں عذاب ختم ہو جائے گا؟ کیوں عذاب میں کمی آ جائے گی؟ عذاب میں کمی اس لیے آ جائے گی یا عذاب اس لیے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو نیکیوں کے ذریعے باقی رہتے ہیں اس کا بینیفٹ اس کو جب ملے گا، یا باہر کے لوگ اس کے لیے استغفار کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ الرحمن قبر کے اندر اس کی عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی یا تو عذاب ہٹا لیا جائے گا. دعاؤں کی وجہ سے یا صدقہ جاریہ کی وجہ سے یا اس کی طرف سے مالی صدقہ کرنے کی وجہ سے یا اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے یا پھر اس کی طرف سے حج بدل کرنے کی وجہ سے اس انسان کے عذاب میں جو قبر کے اندر ہوتا ہے تخفیف ہو جاتا ہے. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نوعیت اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عذاب قبر انسان کے لیے اس کے حق میں فائدہ مند چیز ہے.
کیونکہ قبر کے اندر انسان ڈال دیا گیا، اس کے گناہ کچھ ہیں، اب اس کو قبر کے اندر عذاب ہونا شروع ہو گیا، لیکن وہ گناہ ایسے نہیں ہیں جس میں شرک ہو، جس میں کفر ہو، جس میں نفاق اکبر ہو، ایسے گناہ یعنی بڑے بڑے گناہ نہیں موجود ہیں، کفریہ عقائد والے گناہ نہیں موجود ہیں۔ تو ایک وقت آنے کے بعد ممکن ہے کہ اس انسان کے عذاب قبر کو ہٹا لیا جائے، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو گناہوں سے پاک ہوگا، کیونکہ اس نے قبر کے اندر ہی وہ سزائیں اٹھا لی ہیں، وہ سزا پا چکا ہے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ وہ فائدے میں ہوگا اور پھر جہنم سے بچ جائے گا۔ اگر انسان نیکیوں میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ رب العالمین جلدی سے قیامت قائم کر، جب اتنی اچھی قبر کی زندگی ہے، جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، تو مرنے کے بعد تو جنت ملنے والی، اس جنت تک ہمیں جلدی پہنچا دے۔ اور اگر انسان گنہگار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے قبر کے اندر یہ مانگ رہا ہوتا ہے، اے اللہ قیامت نہ قائم کرنا، اتنا برا حال یہاں پر اگر ہے تو مرنے کے بعد تو جہنم ٹھکانہ بن جائے گا، تو وہاں کیا ہوگا؟ بہرحال عذاب قبر برحق ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے۔ اس میں فرعون کی بات نہیں ہے، اس میں آل فرعون کی بات، یعنی فرعون کے پیروکاروں کی بات، فرعون کے فرما برداروں کی بات۔ اس لیے مفسرین نے استدلال کیا، جب فرعون کی بات ماننے والوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زندگی میں ان کو ہم نے پانی میں ڈبویا، مرنے کے بعد قبر کے اندر عذاب صبح شام آگ پر پیش کروں گا، اور اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو سخت ترین عذاب دوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ یہ تو ان کا امام ہے، جو گمراہی کا امام ہوگا اس کو عذاب سخت ترین ہوگا، اور اس کی گمراہی پر عمل کرنے والوں کو تو عذاب ہوگا ہی، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا کہ آل فرعون کو سخت عذاب ہوگا، لہذا فرعون کو ان سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، پھر اسی بات پر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ایسے لوگوں کے پاس آتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہتے ہیں تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اندیشہ نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری یا بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے، آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق و ساتھی ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت کے اندر تمہارے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کی تمہاری دل اور تمہاری خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس جنت کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی جو تم مطالبہ کرو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، رحمان بخشنے والے رب کی طرف سے یہ مہمان نوازی کی جائے گی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنت اور اہل جنت کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ یہ خوشخبری اور بشارت جنت کا وعدہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور ایمان کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اس میں ایک بات کہی گئی، جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے ایک باریک استدلال کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارا رب اوپر والا ہے، اللہ کو اپنا رب تو مان رہا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص جنتی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کو اپنا رب مان رہا ہے لیکن اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرا ہے، تو ایسا شخص جنتی نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ کو اپنا رب مانے اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت خالص طور طریقے سے کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائے۔ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو رب تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور اگر اللہ کی عبادت کرتے بھی تھے تو شرک کے ساتھ کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے فرمایا جنتی وہ ہیں جو اللہ کو اپنا رب تو مانتے ہیں لیکن ساتھ میں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پر جم جاتے ہیں۔
صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو اپنا رب بھی تسلیم کیا اور ایک اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کروں گا، ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کروں گا، اللہ کی عبادت میں کسی کو ساجی و شریک نہ ٹھہراؤں گا، اور اپنے اسی عقیدے پر جم جاؤ، ثابت قدمی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایسی بات ہے جس بات کو نبی کی زبان سے سننے کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، دو لفظوں میں، دو جملوں میں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ، جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں آپ کو کرنے کے لیے کہا اور جو چیزیں منع کیا وہ تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، جیسے کہا گیا ویسے کرو۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں ایمان لانا ضروری ہے تو ضروری ہے، اللہ نے کہا فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہ بھی ضروری ہے، اگر کتابوں پر کہا گیا، رسولوں پر کہا گیا، آخرت پر کہا گیا، تقدیر جھوٹی ہو یا سچی ہو، بری ہو یا اچھی ہو، ان تمام پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، تو سب کی سب چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ ایک چیز اور غور کرنے کی ہے، اللہ رب العالمین جنتیوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جنت کے اندر تو بہت ساری چیزیں دی جائیں گی، خلاصے پر کہا گیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ ساری چیزیں ملیں گی جن چیزوں کی تمنا تمہارے دلوں میں ہوگی، تمہارا دل جو بھی چاہے گا وہ سب کچھ تمہیں دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے منہ سے وہ تو ملے گا ہی، جو دل میں خواہش کرو گے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا، یعنی جنت کے اندر مکمل تمہیں آزادی دی جائے گی۔ اور جنت کے اندر انسان کو موت بھی نہیں آئے گی، جنت کے اندر انسان کو بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جنت کے اندر انسان کو بیماری بھی نہیں آئے گی۔ یہ جنتی کی آزادی کا تذکرہ جنت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ جنت کی اس آزادی کو بیان کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے ایک بڑے مشہور شخص ظالم مضل جو خود گمراہ ہے دوسروں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، اس نے کہا کہ جنت کے اندر انسان کو موت نہیں آئے گی اور موت تو اللہ کو بھی نہیں آئے گی، جنت کے اندر انسان کو جنت میں مکمل آزادی دے دی جائے گی، جو چاہے گا سب کچھ ملے گی۔ تو اس کو یوں تعبیر کیا اس بندے نے، اس جاہل انسان نے، کہ اگر تم دنیا میں نیک رہو گے، جنتی بن جاؤ گے، تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں منی خدا بنا دے گا۔ یہ بات صحیح ہے؟ یہ کہنے والا شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے آج کے مسلم نوجوان دیوانے بنے پھر رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کہنے والا شخص، اس نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں اللہ منی خدا بنا دے گا۔ اب ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں موت نہیں دے گا تو کیا وہ منی خدا ہو گیا؟ بڑھاپا نہیں دے گا تو کیا وہ منی خدا ہو گیا؟ وہ جاہل بھول گیا کہ جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی، تو کیا جہنمی بھی منی خدا بن گئے؟ جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ زخرف میں فرمایا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کے داروغے، جہنم کے دروازے پر رہنے والے فرشتے کو پکار کر کہیں گے اے مالک، اس کا نام مالک ہے، اے مالک لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے۔ جنتی وہ فرشتہ کہے گا قال انکم ماکثون، تمہیں اب موت بھی نہیں آنے والی، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی جہنم کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کیا کہ جہنمیوں کو نہ موت آئے گی اور نہ جنتیوں کو موت آئے گی، بلکہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، پھر اعلان کیا جائے گا کہ جنتیوں اب تمہیں موت نہیں آئے گی، جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنت کے اندر کتنی بھی آزادی انسان کو دے دی جائے، کیا انسان منی خدا بن سکتا؟ نہیں، یہ کفریہ جملہ ہے اور یہ شرکیہ جملہ ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جو صفت حیات ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت الکرسی میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ حی کا مطلب ہے اللہ زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، اس صفت میں اللہ کے اس نام میں سارے جنتیوں کو اس جاہل نے شریک ٹھہرا دیا اور اس کو شرک کہتے ہیں۔ منی خدا، منی خدا کا مطلب کیا ہوا؟ جنت کے اندر کتنا آزاد آدمی ہو جائے منی خدا نہیں بن سکتا، اس کی آزادی بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کو اسی لیے بار بار کے بار علماء کہتے ہیں نہ سنا جائے، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ عقیدے کی چیزوں کو بیسک نہیں جانتے، آدمی حوالوں سے اور چکنی چپڑی باتوں سے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ علم آپ کو کس سے سیکھنا ہے، کس سے شریعت کا علم لینا ہے، یہ سب سے پہلے آپ کو محنت کر کے جاننا چاہیے، ہر کسی سے دین کا علم نہیں سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس پر بہت غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور زمانے میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، ہم ہر حدیث بیان کرنے والے کی حدیث ہی نہیں لیتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، حدیث جب بیان کرتا تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ہم کہتے تھے رک، پہلے تو ثابت کر کہ یہ بات تو نے نبی سے سنی ہے، یعنی سند بیان کر، اپنی اس بات کو نبی تک پہنچا، کڑی ملا، سلسلہ بتا۔ جب وہ ثابت کر لیتا تھا اور وہ اہل سنت میں سے ہوتا تھا، صحابہ کے منہج پہ ہوتا تھا، تو اس کی حدیث ہم لیتے تھے، ورنہ اس کی حدیث ہم واپس کر دیتے تھے، ہم اس کی حدیثوں کو نبی کی حدیث نہیں تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور اسی طریقے سے محدثین نے، تابعین نے باقاعدہ کہا ہے الاسناد من الدین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ سند، یہ جو دین کی چیزوں میں کڑیاں اور لڑیاں ہوتی ہیں، دین کے بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دین کے حصے ہیں، تم غور سے دیکھ لیا کرو، چھان پھٹک کر لیا کرو کہ دین تم کس سے لے رہے ہو۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر کسی سے دین نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا یہ شخص خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور کئی مسئلوں میں گمراہ ہے۔ یوٹیوب پر بعض کبار علماء نے باقاعدہ اس کی 50 گمراہیوں کو اکٹھا کر کے جمع کیا ہے، جس کو خواہش ہو دیکھ سکتا ہے۔ یہ بندہ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ سے لوگوں کو بدظن کر رہا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتا ہے، خصوصاً حضرت معاویہ کے بارے میں، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میری تلوار سے حضرت معاویہ بچ نہیں پاتے، میں ان کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ جس شخص کی یہ جرأت ہو کہ ان صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہو، ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ زبان درازی کرے، یہ گستاخی کرے، ایسے انسان کو لوگ اپنا استاذ بنائے بیٹھے، ایسے انسان سے لوگ دین سمجھ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ میں تو علمی کتابی ہوں، میں کوئی وابی نہیں، میں کوئی بابی نہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک الگ فرقے کے طور پر انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، یہ بندہ گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے، لہٰذا اس سے آپ لوگ متنبہ ہو جائیں اور اس شخص سے دور ہو جائیں۔